تینوں مل سی بس کھڑا دی نے اس محفل میں کوشش کرنی ہے اللہ کا نام سیکھنے کی، تاکہ یہ نام جو ہے یہ ہمارے دل پر نقش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ساری اس کی صفت ہے، لیکن یہ جو نام ہے نا اللہ، سبحان اللہ، اگر یہ دل پر نقش ہو جائے نا، یعنی دل کا نقشہ ہی ایسا بن جائے جیسے اللہ کا اسم ہے، سبحان اللہ، بے بسم اللہ، اللہ اب اسی الف سے اللہ کا پتہ ملتا ہے، اور یہی الف جب اللہ کی حمد کرنے والے کملی والے سے مل جاتا ہے تو احمد بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے دین کو سیکھنا ہے، اور دین کو سیکھنے کے لیے کیونکہ یہ دین بیٹھو بیٹھ جاؤ، جو بیٹھ گئے ہیں وہ بیٹھ جائے، انتظامیہ بھی تو تین بندے، یہ دونوں دروازے تو دو بندے وہاں کھڑے ہو جائیں، باہر کو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اندر سے باہر کوئی نہ جائے کہ یہ آداب کے خلاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھ کر جانا چاہے تو بڑا ایک دروازہ بند کر دیں، چھوٹا پورا یہ بڑا ہے، یہ بڑا بند کر دیں، بڑا دروازہ بند کر دیں، یہ توجہ میں جب رکھیں گے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، کہ آپ کا جذبہ ہے، کہ آپ کی محبت ہے، آپ بولا کہ ہم نشیب فرما ہے، تو نہیں چاہتا ہوں کہ آپ خالی نہ جائیں۔ اچھا، لینے کے لیے ظاہر ہے کچھ دینا بھی پڑتا ہے، اور یہاں مزہ یہ ہے کہ آپ دیں بھی تو بھی یہ لینا ہے۔ تو میں چند کلام آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، بڑے عرصے کے بعد پورے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کا اور خاص کر بریانہ کا بڑے عرصے کے بعد یہ پروگرام آپ نے ترتیب دیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بریانہ کے غیور مسلمان اپنے باپ دادا والا اس لیے بڑی محبت سے بیٹھے، تو فرمایا یہ جو الف ہے نا، پھر ایک دفعہ دھیان دیں، الف اللہ چمبے کی بوٹی، اگر یہ نقش بن جائے نا دل پر، اب جو دل ہے، لوگ دل کو نفس کو سمجھ نہیں پاتے، دل ہے چاہت اور محبت، اور نفس ہے خواہشات کا اڈا، تو خواہش کچھ بھی ہو سکتی ہے، اور
چاہت صرف ایک ہی ہوتی ہے. میں جو آپ کے بیٹھنے کی ترتیب تھی وہ بھی غلط تھی. اب میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا آپ کو، اس لیے آپ جیسے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہے. ہمیشہ اصول یہ ہوتا ہے کہ ہر کام ترتیب سے کیا جاتا ہے. اس ترتیب کی دیکھیں آپ کیفیت دیکھیں. آذان اور صرف دو جملوں کا فرق ہے، ورنہ اذان میں بھی وہی الفاظ ہیں، اقامت میں بھی وہی الفاظ ہیں. فرق پڑا ہے. جب آپ اذان دیتے ہیں نا تو لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں، اور جب اقامت پڑھتے ہیں نا تو وہ صف بندی کر لیتے ہیں. اور ہمارا حال یہی ہے کہ ہماری صفیں ٹھیک نہیں ہیں، ہم بکھرے ہوئے لوگ ہیں، ہم منتشر ہیں. تو یہ دین سیکھنے کا طریقہ ہے. تو فرمایا چونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ جو دین ہے، یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو نظام ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اللہ پاک اس کی گارنٹی دے رہا ہے کہ اس میں سلام ہے. تو یہ سلامتی کا راستہ ہے. اس راستے پر دن کو جاؤ، رات کو جاؤ، اکیلے جاؤ، مل کے جاؤ، کوئی ڈکیتی نہیں ہے، کوئی چور بازاری نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوئی بدماشی نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی قتل نہیں ہے. اسلام کا راستہ جو ہے، اسلام کا نظام جو ہے، یہ تمہارے لیے محفوظ ترین راستہ ہے. آنکھیں بند کر کے چلے جاؤ، اس میں نہ کوئی کھڈا ہے، نہ اس میں گڑھا ہے، نہ اس میں کوئی جمپ ہے، نہ اس کے اندر کوئی مصیبت ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ کوئی تھکاوٹ ہے. یہ تو اس راستے کی تو شان یہ ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا. لیکن فرق یہ ہے ہم سیکھتے نہیں ہیں. اگر آپ کسی اینٹ سے سیکھ لینا، اینٹ وہ چھوٹی سی چیز ہے، فٹ بائی فٹ کی نہیں ہے، اس سے بھی چھوٹی ہوتی، لیکن کمال ہے اس میں. اینٹیں جڑ جائیں تو دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، اور 100 منزلہ بلڈنگ بھی کھڑی ہو جاتی ہے. یار تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. تمہیں تو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے نا. اگر اینٹ 100 منزلہ بلڈنگ بن سکتی ہے تو شمع رسالت کے پروانوں تمہارے اندر، بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. تو شمع رسالت کے پروانوں اینٹ جڑتی ہے سیمنٹ سے اور گارے سے، اور تمہارے جوڑ کے لیے مدینے والے کا پیار عطا کیا. ایک بندہ کہنے لگا یہ نعرہ تو لبیک اللہم لبیک کا ہے. میں نے کہا جب تم احرام باندھ لو گے اب توجہ بولیں گے نہیں، بڑی مہربانی، اب خاموشی سے بات سنیں. میں نے ایک دو باتیں کرنی ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جو بنیاد میں رکھوں نا اس پر 100 نہیں کوئی 500 منزلہ بلڈنگ بن جائے. کہنے لگا لبیک
بارگاہ میں پیش ہو کر یہ نعرہ لگانا چاہیے. میں نے کہا میں نے ترانہ یہ بھی سنا ہے، بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں مقام محبوبیت حاصل کر لیتا ہے، اللہ اسے بھی کہتا ہے لبیک یا عبدی. بندے میں حاضر ہوں، لبیک کہتے ہیں حاضر ہونے. اب جو اللہ کی بارگاہ میں یہ ترانہ محبت پیش کرنا ہے نا، اس کے لیے زیب و زینت کے سارے لباس اتارنے پڑتے ہیں، حرم کعبہ کے اندر جانا پڑتا ہے. توجہ رکھیں، ویسے خاموشی عبادت ہے، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا نام نہ لینا یہ کون سی عبادت ہے؟ حضرات، اگر لبیک یا عبدی کہنے سے وہ بھی بارگاہ پروردگار سے یہ پیغام آئے کسی بندے کے لیے، اور بندے کی بندگی مرہون منت ہے نبی کے طریقے کی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا تم نے انسان بننا ہے، اگر تم نے سیکھنا ہے، اگر تم نے سمجھنا ہے تو پھر تمہیں نبی کا نوکر بننا پڑے گا. تمہیں ساری کشتیاں جلانی پڑے گی. نبی کا ساتھ، نبی کی نوکری، نبی کی محبت، نبی کا رنگ، نبی کا ڈھنگ، نبی کا چال، نبی کی کیفیات محبت. وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد کان لکم، کلمہ پڑھنے والوں، مدینے والے سے عشق کرنے والوں، تمہیں کہیں اور سے کچھ تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ذرا کملی والے کا مکھڑا کو دیکھو، ایسا ہو سکتا ہے اور ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا تمہارے لیے کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے لیے کملی والا ہی کافی اور شافی ہے. تمہارے لیے مدینے والا ہی کافی اور شافی. یہ جو لبیک یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بس ایک ہی آپ کو اس کا احوال سنانا چاہتا ہوں. بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. اللہ توجہ ہے؟ سبحان اللہ. بولو آج اللہ کا نام تم نے سیکھ لیا، کام ہو جائے گا تمہارا. قیامت کا دن ہوگا، توجہ رکھیں، قیامت کا دن ہوگا. میں نے حضور سلطان بہو سرکار سے پوچھا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. اللہ فرما رہا ہے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. یہ کثرت کیا ہے؟ فرمایا سانس لو اللہ کا نام. اب مزہ یہ ہے کہ یہ جو بڈیانے والے آئے گئے پھنسے گئے بڈیرے، بٹیرے ہی نہ جائیں، یہ بتیرے ہو کے جائیں. کچھ بن کے جاؤ یار. ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ سانس لو. اگر یہ سانس اندر نہ
ہر سانس میں اللہ کا نام رچا دو بس حل لگے. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، زبان تھک جاتی ہے، زبان میں اور بھی بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، اگر یہ اللہ کا نام اتنا لو کہ لیتے 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 یہ تمہارے دل میں اتر جائے اور تمہارا دل سنور جائے اور تمہارا دل زندہ ہو جائے، وہ جو نفس ہے نا، نفس جہاں خواہشات پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور خواہش بعض اوقات آپ کے لیے باعث نفع نہیں ہوتی. مثال کے طور پر یہ خواہش کرنا آپ کے لیے جائز ہے کہ یا اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر یہ خواہش کبھی پیدا ہو جائے کہ یا اللہ میرا تو پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن سب کا کیوں بھرا ہوا ہے، اب لوگوں سے کھانا چھیننا شروع کر دیں، یہ خواہش ہو جائے یہ سب کچھ میرا ہو جائے، کسی اور کو کبھی کچھ نہ ملے، یہ مکان میرا ہو جائے، یہ جائیداد میری ہو جائے، یہ گاڑی میری ہو جائے. یہ جو خواہشات ہیں یہ آپ کے لیے باعث آزار ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا اس پاک پروردگار نے فرمایا کلمہ پڑھنے والوں تمہارے لیے اللہ نے کام آسان کر دیا ہے، تمہیں کملی والا جو عطا کر آپ کو میں نے کہا ایک بندہ وہاں کھڑا ہو جائے، کمال ہے آپ لوگوں کی یاد، بڑے افسوس کی بات ہے. یہ نہیں چاہتے تو آپ میرے کو بندے کھڑے ہو جائیں، میں دیکھتا ہوں کون باہر جاتا ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. یہ تو معصوم بچے نے نہیں اندازہ کہ ہم کیا حرکت کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کیا حرکت کر رہے ہیں. محفل کا ماحول نہ خراب کرے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اس پاک پروردگار نے کملی والے کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا. تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا. لقد من اللہ علی العالمین، کیونکہ نبی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیونکہ حضور کے علاوہ تو کوئی رحمت ہے ہی نہیں. قطرے قطرے کے لیے، ذرے ذرے کے لیے، لمحے لمحے کے لیے، نظر نظر کے لیے، دھڑکن کے لیے اگر کوئی رحمت ہے تو وہ کملی والا ہے، اور تو کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے چاہیے تو یہ تھا اعلان یہ ہوتا لقد من اللہ علی العالمین، لیکن یہ نہیں فرمایا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر. جس دن ہماری قوم کو یہ تمیز آ گئی نا بھئی جلسے میں سامنے بیٹھنا چاہیے یا سائڈوں میں بیٹھنا چاہیے، اس دن کے بعد آپ کا ضمیر زندہ ہو جائے گا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. مولا بھیجا سب کے لیے ہے، احسان مومنوں پر کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ بھیجا تو سب کے لیے تھا پر یہ زمین اس قابل نہیں تھی، اور وہ زمین ایمان والی اس قابل تھی.
اس میں عشق مصطفیٰ کی، محبت مصطفیٰ کی الف اللہ چمبے کی بوٹی، بوٹی لگ گئی نا. اب آپ نے بڑی محبت سے بڑے پھول پھینکے ہیں. ہم سے کوئی نہیں پوچھتا یہ پھول پھینکنے میں خرابی کیا ہے. اگر تو یہ پھول اوپر ہی رہ جائے، نیچے زمین پر نہ آئے، گندی نالی میں نہ گرے، پاؤں میں نہ آئے پھر تو ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھول میں خوشبو ہے، اور خوشبو کی اصل کیا ہے؟ نبی کا پسینہ. اب دنیا داری کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، سیاسی اکھاڑے کے لیے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن عاشق تو تڑپ جائے گا نا. اس میں ہوتی ہے پھول میں خوشبو، اور خوشبو خوشبو کی نسبت ہے نبی کے. پسینے سے. اب میں بس آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اطہر سے لگنے والا جو پانی ہے، اس کی بھی تعظیم کیا ہونی چاہیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس وضو سے کملی والے آقا جس پانی سے وضو فرماتے تھے نا، وہ صحابہ اس پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. اس کا ادب کرتے تھے. اپنے سینوں سے لگاتے تھے، اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے، اپنی پلکوں پہ لگاتے تھے، اپنی داڑھیوں میں لگاتے تھے. یہ سمجھ کر دنیا میں ایک بڑی پتہ کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جو پانی ایک دفعہ وضو میں استعمال ہو جائے اس سے دوبارہ وضو نہیں ہو سکتا. لیکن اس پانی میں برکت اتنی ہوتی ہے کہ جس جسم کے عضو پر لگ جائے اس کی برکت سے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک بندے کے وجود سے گناہ نکل جاتے ہیں. یہ تو آپ تو میرے وضو کا ہی حال ہے. تو جو کملی والے کے وضو کا پانی تھا اس کو صحابہ شفا سمجھ کر پیتے بھی تھے. شفا سمجھ کر اپنے جسم سے بھی لگاتے تھے. اور ایک صحابی کا گھر خوشبوؤں والے گھر کے نام سے موسوم اس لیے ہو گیا کہ اس نے نبی سے پسینہ مانگا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا پسینہ دے دیجیے. فرمایا تم نے کیا کرنا ہے؟ آقا میرے گھر میں شادی تیار ہے، خوشبو خریدنے کا گنجائش نہیں ہے، آپ کے پسینے کو خوشبو کے طور پہ استعمال کروں گا. اس نے استعمال کیا اور اس گھر کا حال یہ تھا کہ پورے مدینے میں اس گھر کی خوشبو پہنچ گئی. تو اللہ کریم جل وعلا شانہ نے ہم پر احسان عظیم، اور یہ اللہ خود فرما رہا ہے. انسان بنایا بہت بڑا شرف ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا. لیکن جب آمنہ کے لال کی نوکری کی باری آئی، ماننے کی باری آئی، تو فرمایا اللہ نے اہل ایمان پر احسان عظیم فرمایا ہے. اس بعث فیہم رسولا، اور ایسا رسول من انفسہم ہے انہی میں سے، لیکن کوئی انہیں اپنے جیسا نہ سمجھے، کوئی ان جیسا اپنے آپ کو نہ سمجھے، کیونکہ رسول وہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، یہ بولتا ہے اس کے لبوں پہ نام
جو آتا ہے، جو لفظ آتا ہے وہ رب کا قرآن بن جاتا ہے۔ اب میں جو اہم بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں آپ کا مہمان قیامت کا میدان ہوگا۔ یہ ذرا غور سے سنیے، یہ لبیک یا رسول اللہ میں یا رسول اللہ میں فلسفہ کیا ہے؟ یہ صرف نعرہ نہیں، یہ فلسفہ ہے، یہ مسلک نہیں ہے، یہ دین ہے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ مولوی میڈ نہیں ہے، یہ پیر میڈ نہیں ہے، یہ سیاستدان میڈ نہیں ہے، یہ اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ اور جو اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے اس میں نہ ملاوٹ ہوتی ہے، نہ کھوٹ ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی کم ظرفی ہوتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی گھاٹا ہوتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے، وہ راحت کی راحت ہوتی ہے۔ اب قیامت کا میدان ہوگا، دیکھیے بڑی غور سے یہ بات سنیے گا، اور وہ جلالت کا دن ہوگا، اللہ کا جلال اپنے عروج پر ہوگا۔ اب جو گنہگار ہوں گے اللہ سونے کی بجائے سونا بن جائے۔ قیامت کا میدان ہوگا، جلال پروردگار اپنے عروج پر ہوگا۔ ایسے وقت میں گناہگار نیکوکار بھی آمرے ہوں گے، اور جو پاپی ہوں گے، گناہگار ہوں گے، انہیں کچھ نہیں سوجے گا۔ پھر ڈالنے والا ان کے دل میں یہ بات ڈال دے گا، آج اللہ کے جلال کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں کوئی سہارا ڈھونڈنا چاہیے۔ کوئی ذریعہ ڈھونڈنا چاہیے، کوئی میڈیم ڈھونڈنا چاہیے۔ ان کے دل میں آئے گا کہ ہم آج نبیوں کے پاس جاتے ہیں، ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کا ایک جواب ہوگا، اور یہ ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہر نبی کو پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں لن ترانی، تو کیسے کر سکتا ہے؟ اور جب باری آئی اللہ کے دل بھر اور کونین کے سرور کی، تو جبریل کو بھیجا سرے شام، جو راتوں کو اٹھ کر رب کو مناتا ہے، اتنا راتوں کو اٹھ کر قیام کرتا ہے کہ اللہ اعلان کرتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا۔ سونیا ذرا جاگنا کم کر دیو، قیام کرنا کم کر دیو۔ وہ معبود سرے شام آرام کر رہا ہے حضرت مہدی کے گھر میں، جبریل آ کے حضور کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے، اور کہتا کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ یا جبریل آ کے کہتے، یا رسول اللہ آپ کا بڑا شوق تھا، آج اللہ نے ٹائم دے دیا ہے، آپ کو بلا لیا۔ یہ نہیں کہا اللہ کو ہی شوق ہوا ہے،
یہ اللہ کا شوق ہے، توجہ نہیں ہے؟ یا کچھ اٹھ جاؤ تو یہ بولو، جتنے سامنے بیٹھے ہو یا اللہ کا نام لو اونچی، اللہ توجہ فرمائے۔ جبریل نے عرض کیا اللہ مشتاق ہے، اور آنکھوں کے بادشاہ نے یہ منظر بیان کیا۔ مفتی اعظم خسرو صاحب، حافظ صابر صاحب ادھر دیکھیں، صابر سلطانی صاحب سن رہے ہیں؟ توجہ ہے؟ تو حضرت سلطان باہو نے وہ منظر بیان کیا۔ اب غور سے سنیں یہ شعر، اور یہ شعر سنتے ہی آپ بے شک اس وقت آپ کے جسم کے جس حصے میں کہیں درد ہے، تکلیف ہے، ایسے ہاتھ لگا لیں، اور یہ شعر مکمل ہوگا آپ کے جسم میں شفا پہنچ چکی ہوگا۔ ہاتھ لگا لیں، بعد میں نہ کہنا نہیں لگائے تو پھر ذمہ دار خود ہے۔ جہاں تکلیف ہے بلا وجہ بھی نہ لگائے، اگر تکلیف ہے تو ہاتھ لگا لیں، دیکھ لیں۔ اب وہ منظر بیان ہو رہا ہے۔ اب معراج کی رات حضور باہو سرکار تو پاس نہیں تھے نا، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی اللہ کے ولی کی شان کیا ہے۔ اب جبریل نبی کے قدموں سے لگا ہوا ہے، اس بات کو حضرت سلطان باہو نے فرمایا، جے کلچا میں یہ جو دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا آگے ہو کے بیٹھا، دیوار کی جان چھوڑ دے، کوئی بندہ دیوار کے ساتھ نہ لگے، عاشق کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، پھر ٹیکے لگاتے ہو محفل کے اندر بے وقوف ہو، عقلمند بنو۔ پورا زور لگاؤ، توجہ کریں۔ جے کلچا میں وحدت رب دی، وحدت کہتے ہیں ایسوسیشن کو، مل جانے کو۔ ایک بے وقوف ملا کہنے لگا اور تم اتنی نبی کی تعریف کرتے ہو کہ اللہ سے ملا دیتے ہو، میں نے کہا ہمیں کیا ملانا ہو، تو پہلے ہی ملے ہوئے، اب تو ہم ملنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یار میں کچھ دے کر نہیں رہا، مجھے ہمت جرت کر کے مسجد میں پروگرام سے رکھ ہی لیا یار، لے کے جاؤ نا سودا پھر۔ جے کلچا میں میں ادھر ہاتھ کروں ادھر والے بولے، ادھر کروں ادھر والے بولے، ادھر دیکھوں تو ادھر والے بولے۔ آج اتنا اللہ کا نام لو کہ گھر جاؤ تو چہرے تمہارے چمک رہے ہو۔ جے کلچا میں وحدت رب دی، آپ کہیں کہ عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ ذرا معراج کے فلسفے کو دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے ایک سفر ہے وہ جو شروع ہوا حضرت ام ہانی کے گھر سے، جو شروع ہوا مسجد حرام سے، جس کا پہلا پڑاؤ بنا مسجد اقصی، اور پھر وہ شہدات کی ایک دنیا ہے، پھر جنتیں ہیں، پھر اللہ کا عرش ہے، پھر سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا پہ جا کے جبریل رک جاتا ہے۔ اب اس کے آگے کیا ہوا، یا خدا بیان کرے یا مصطفیٰ بیان کرے۔ اب جو مشاہدہ بیان کیا نا اللہ نے، وہ پہلے میں پیش کر دیتا ہوں۔ ثم دنا، اب اس کے بعد اگر کوئی محروم رہ گیا تو میں قصوروار نہیں ہوں گا۔ اشاروں پر چلیں، اشاروں پر چلو۔
قریب کھڑی ہے. ثم دنا فتدلى كان قاب قوسين. سدرۃ المنتہا سے آگے کوئی جا نہیں سکتا. اللہ فرما رہا ہے اللہ بھی اور کملی والا بھی ایک دوسرے کے قریب ہو گئے. یہ اس سفر کی رویداد ہے جس کو دیکھنے والا یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے اور کسی کو خبر ہی نہیں ہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين. یہ جو آپ کی پلکی کہتے ہیں, ان کو بومے بھی کہتے ہیں, عربی میں ان کو قوسین کہتے ہیں. یہ قوسین یہاں سے شروع ہوتی ہیں, یہاں جا کر مل جاتی ہیں. ورنہ ثم دنا جیسے قوسین مل جاتے ہیں. اس پر بھی اللہ نے فرمایا اور نہ سونا تھوڑا جہا اور بھی نیڑے آنا چاہتے آ جا. یہ ہے مقام مصطفیٰ. اب ذرا نماز کی کیونکہ وہاں جا کر ایک معراج تھی میرے اور تیرے نبی کی. ایک معراج ہے بندہ مومن کی, اور جو بندہ مومن ہے اس کی معراج ہے نماز میں. وہ جو ہے میں نے آپ کے سے تقریر چھوڑ دی ہے, بس میں بات آخری کرنے لگا ہوں. جانے تو بڑھے نہیں روکی گا. اللہ کیونکہ منہ سمجھدار جو ہے. اب ہم نے کسی کو روکنا اس لیے نہیں ہے. بچہ بیٹھ جائے, بچے کو بٹھا دے, نہیں بچہ نہیں جا سکتا. بچے کو بٹھا دے گا, بٹھا دو, بچہ نہیں جا سکتا کیونکہ ان کو بری عادت ابھی سے پڑ گئی. تو ساری زندگی اس بابے والا کام کرتے رہے. بچوں کو تو ہم نے سکھانا ہے. اب وہ اچھی عادت پڑ رہی ہے میں کرنے دو. اب وہ عادت ہی بری, حضور کی محفل سے اٹھنا یہ تو ہے ہی بری عادت. ایسے بڑی برائی کیا ہوگی کیونکہ ہمارا پتہ ہے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلا, جنہیں سرکار بلا لیں ان کو خالی تو نہیں نہ بھیجتے. اب فرمایا اب وہ منظر آج آپ کا کیا اس کو اڑتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, ڈرون. بھیا تمہارا ڈرون سارے فوٹو بنا لیتا ہے. اب تو ڈرون ہی نہیں مانگو, آگے جا ہی کوئی نہیں سکتا. جانے والا جا رہا ہے. ایک ہے بلاوا, ایک ہے قریب ہونا. یہ زمین سے لے کر آسمان تک, آسمان سے لے کر عرش تک, عرش سے لے کر جنتوں کو, جنتوں سے لے کر سدرۃ المنتہا تک, یہ ہے بلاوا. اور سدرۃ المنتہا سے آگے صرف بلاوا نہیں,
کہتے ہیں میں جل جاؤں گا، نبی فرماتے ہیں میں چل کے جاؤں گا۔ اب سنیے، توجہ سے سنیے، دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے، قریب ہو گئے، بہت ہی قریب ہو گئے، پردہ اٹھ گیا، قریب ہو گئے، پردہ اٹھ گیا، جلوہ بکھر گیا، یار نے یار کو دیکھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے 2 دفعہ سر کی آنکھوں کے ساتھ اپنے پروردگار کو صاحب جمال دیکھا۔ مسرور والوں کو بھی اس تقریر کی ضرورت ہے۔ سیالکوٹ والوں کو بھی ضرورت ہے۔ توجہ کریں۔ اب حضور جب پہنچے نا اور یہ ملاپ ہو گیا نا، تو یہ بڑی خاص بات ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب جب کوئی دوست کسی دوست کے پاس جائے تحفہ تو لے کے جاتا ہے نا، نبی نے آج ہی پیش کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کلام نہیں تھا، یہ اصل میں سراپا عز و نیاز ہونے کا انداز تھا۔ اللہ نے اسے قبول فرما لیا، اور پھر اللہ نے فرمایا قیامت کی صبح تک فرقہ واریت پر پنجابی قلعہ ٹھوک عقائد مسخ کرنے والوں کا چہرہ ہی مسخ کر دیا۔ پہلی قوموں نے جب کسی بھی نبی کا انکار کیا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، اور یہاں کیا ہوا؟ یہ بات آپ نے سمجھنی ہے۔ نوجوانوں تمہارے پاس ابھی ٹائم ہے، ویسے کوئی پتہ نہیں اگلا سال بھی آئے یا نہ آئے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے تمہارے پاس ٹائم ہے، تربیت کروا لو، رینیو ہو جاؤ، اپنی جوانی پر مدینے والے کی غلامی کا پہرا لگا لو، عشق رسول میں نہا لو، خوف خدا اپنے من میں سجا لو، دل کو زندہ کر لو اللہ کا نام لے لے کر، دل کو زندہ کر لو اللہ کا نام لے لے کر، اللہ کا نام لے لے کر دل کو زندہ کر لو، تاکہ نفس مر جائے، یہ مر گیا تو شیطان مر گیا، اس کا اڈا بند ہو جائے گا، پھر تمہارے دل پر کوئی ڈکیتی نہیں کر سکے۔ تمہیں رسوا نہیں کرے گا۔ رسوائی کب ہوتی ہے؟ جب اپنی چیز کی بجائے بندہ بیگانی چیز کی طرف دیکھے تو رسوائی کا خطرہ ہوتا ہے۔ اپنے مال پر، اپنے گھر پر، اپنے ابا جی کی نوکری پر، اپنی اماں جی کے قدموں میں جو جنت پروردگار نے سجا رکھی ہے، اس پر حق جتانے کا تو تمہیں حق ہے نا۔ اپنی بیٹی کو جس طرح نبی نے اپنی بیٹی کو رسپیکٹ دی، عزت دی، جب بھی نبی کی شہزادی آئی نبی نے اٹھ کر استقبال کیا، بیٹیوں کو عزت دو، بیٹیوں کو وقار دو، بیٹیوں کو پیار دو، بیٹیوں کی عزت اور عصمت کو محفوظ کرنے کے لیے ان کو ماں بننے سے پہلے قرآن بھی دے دو، مدینے والے کا عشق بھی دے دو۔ اللہ اس پروردگار نے فرمایا السلام علیکہ، سارے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں۔ کہنے والے نے کہا مدینہ بڑی دور ہے، عاشق نے کہا تیری عقل کا فطور ہے۔ اچھا مدینہ دور ہے لیکن مدینے والوں کو بڑی نزدیک۔ اب
सुने, मेरे पाक नबी ने जब आजी पेश की ना, इनकसारी पेश की ना, तो अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो। अब ये फरमाया साथ ही फरमाया महबूब आप भी लाए थे तोहफा, मैं भी तोहफा देता हूँ। और ये तोहफा क्या है? अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, ये नमाज है, ले जाइए। अब नमाज में दुरूद भी आ गया, सलाम भी आ गया, सना तो आनी थी ना, फातिहा तो आनी थी ना, कुरान की तिलावत तो आनी ही थी, अल्लाह का जिक्र तो आना ही था, तस्बीहात तो आनी ही थी, रुकू सुजूद और क़ियाम तो आना ही था। लेकिन नमाज के अंदर, अल्लाह की नमाज के अंदर नियत ये कर ली अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ, अल्लाह के लिए पढ़ी गई नमाज के अंदर अल्लाह के जिक्र के साथ साथ, अल्लाह की किबरियाई के नारे के साथ साथ, अल्लाह की पाकीज़गी के हुस्न के साथ साथ, तिलावत के साथ साथ, रुकू और सुजूद और क़ियाम की आजी और नियाज़मंदी के साथ साथ अल्लाह ने कहा दूध बन गया, जान भी लगानी पड़ती है। तस्वीर फिरी तो दिल न फिर की लेना, तस्वीर पढ़ के हूँ इलम पढ़िया अदब न सीखिया, की लेना इलम पढ़ के हूँ चिल्ले कटे कुछ न कटिया, की लेना चिल्लिया पढ़ के हूँ जाग बिना दूध जमते नहीं, या हजरत बाहू जाग बिना दूध जमते नहीं, या हजरत बाहू थोड़े लाल मन कड़ के हुजू। अल्लाह का जिक्र करते करते, अल्लाह की तस्बीहें पढ़ते पढ़ते, अल्लाह का नाम लेते लेते जब नुक्ते कमाल आया, आवाज आई, जरा कमली वाले को सलाम भी कर दो। कोई नमाज मुझे ऐसी दिखा दो जिसमें नबी का सलाम हो न हो, कैसे लो? और जब सलाम करोगे तो ये मालूम है ना जिसको सलाम कर रहे हो वो सुन रहा है। आपको कहने वाला कहते थे यार तुम अजान के साथ ही दुरूद इस्लाम पढ़ते रहते हो, यार को खुदा का खौफ करो, साहबे किराम ने तो ऐसा नहीं किया था। ये कई बातें आपसे लोग कर लेते हैं, नहीं लोग उसमें क्या कहते हैं, यार खुदा का खौफ करो, अजान को बुलावा है, और बुलावा किस चीज का है? अल्लाह का नाम लेने के लिए आ जाओ, अल्लाह का जिक्र करने के लिए आ जाओ, नबी को सलाम करने के लिए आ जाओ, नबी पर दूध भेजने के लिए आ जाओ, नबी की आन पर दूध भेजने के लिए आ जाओ, नबी के जद्द आला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजने के लिए आ जाओ, कह दो। और जद्द आला से लेकर वह अला आल इब्राहीम जो नहीं है, अब ये जो नुक्ता मैं लेके जा रहा हूँ ना, मैं इससे पहले आपको किसी ने समझाया होगा, बाद में कोई समझा सकेगा। आला आल इब्राहीम, हजरत इब्राहीम से लेकर हजरत इस्माइल तक, हजरत इस्माइल से लेकर हजरत हाशिम तक, हजरत हाशिम से लेकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक, हर नमाज में तुम उन पर सलाम भेज दो, भेज दो। अब जरा गौर फरमाओ, तो दीन का अहम तरीन सुकून क्या है बताओ, बोलो।
تو نماز کا تو بغیر نہ سلام کے گزارا ہے نہ ضرور کے گزارا ہے. سلام پہلے پڑھا جاتا ہے، درود بعد میں پڑھا جاتا ہے تاکہ عقیدہ درست ہو جائے. تو آپ مجھے بتاؤ، قیامت کا دن جب لگنا ہے، انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے، کہیں گے ہماری مدد کریں، تو ہر نبی کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری، یہ کہیں گے کہ میں وہ نہیں ہوں، ہے تو صحیح کوئی پر میں وہ نہیں ہوں. یا اللہ ان میں جو ایک دو گونگے بیٹھے ان کو بھی زبان دے دیں. اللہ توجہ ہے. گڈی چڑھ گئی نا لین میں، موٹر ویل چڑھ گئے نا. چلے رہے. اب کیا ہوگا؟ ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، ہے تو صحیح، یہ نہیں کہیں گے ہے ہی کوئی نہیں، ہے تو کوئی صحیح پر میں وہ نہیں ہوں، میرے سوا کوئی اور ہے. اب جب لوگ جائیں گے نا نبی ہمارے نبی کے حضور سید آمنہ کے ذل یتیم کی بارگاہ میں، تو نبی فرمائیں گے انا لہا، ہاں ٹھیک جگہ پہ آ گئے ہو بھائی، میں ہاں ہوتے ہے ہی کوئی، ہوتے ہے ہی کوئی نہیں، بس دعا مکڑا کسی ہوتا ہے ہی نہیں، بتائیں کرنا کسی اور دیا ہے نہیں، دعا کسی اور دے ہے نہیں، کہا تاج کسی ہوتا ہے ہی نہیں. لقد قال لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تمہارے لیے کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے لیے نبی کے عاشقوں، تمہارے لیے نبی کے چاہنے والوں، تمہارے لیے اللہ نے سب کچھ رکھ دیا ہے کملی والے میں. اللہ بھی رکھ دیا کملی والے میں. اس لیے نبی کو پکارو لبیک یا رسول اللہ. اذان ہو گئی ہے، اب اقامت کے بعد آپ نے صف بندی کرنی ہے. اب وقت آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے. بندہ مومن کو مہلت اتنی دی گئی تھی کہ اس نے اذان سنا دی تھی. اب اقامت تم نے پڑھنی ہے. گھر گھر میں چراغ جلاؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، قاری قرآن بناؤ، اپنی بیٹیوں کو قاریہ قرآن کی بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ آج کی بیٹی کل کی ماں ہے. میرے مدینے والے آقا نے فرمایا ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. سائنس ہو یا نہ ہو، ٹیکنالوجی کا علم ہو یا نہ ہو، ضرور ہونا چاہیے، لیکن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا. دو کام کرنے آپ نے، نبی ختم. اور نبی فرماتے ہیں میں اللہ سے اپنے امتیوں کے لیے جو بڑے گناہگار ہوں گے بخشش حاصل کرنے کے لیے اپنے سر کو سجدے میں رکھتا ہوں، اور میں جب سر سجدے میں رکھوں گا تو اللہ مجھے فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد. سونے سر چاہتے سے جلوہ دکھاتے سے اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، یا محمد کملی والے محبوب اپنا سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، سوال کیجیے پورا کیا جائے گا. اور پتہ ہے میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا ایک ایک امتی، جب تک میرا ایک ایک دیوانہ اور پروانہ جنت میں جا نہیں جاتا. اب انشاءاللہ کل رات بجبات کے علاقے میں بڑا تاریخی جلسہ ہو رہا ہے. جن کے پاس موٹر سائیکل ہے نکالیں، گاڑیوں والے گاڑیاں نکالیں،
बॉर्डर पर जाकर ललकारें। और परसों बिल्कुल आपके करीब क्या जगह का नाम है? दरगाह। किधर है दरगाह? किधर है? आप तो चरगों पे लगे हुए हैं। चरगा शरीफ भी बड़ी शायर होती है। दरबार आलिया त्रिगरी ये कल रात परसों रात इशा के बाद मानसून से, लेकिन चूंकि आपका बन गया मोटरवे, तो मैंने ये फैसला कर लिया है मोटरवे के नजदीक जितनी इंटरचेंजेस हैं इन सबको मदीने वाले की नौकरी के लिए तैयार करना है। यहां भी मतलब से होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपकी तरबियत के लिए, आपके बच्चों की तरबियत के लिए, आपकी बेटियों की, और खासकर जबकि आजकल स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, यूनिवर्सिटियां बंद हैं, बच्चे आवारा हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि 2 महीने में कोई नशे पे लग जाए, तो मेरे पास 10,000 स्टूडेंट्स के ठहराने का इंतजाम है। दरबार शरीफ पर जो मस्जिद हुसैन मैंने बनाई है उसमें 10,000 स्टूडेंट्स के लिए तालीम का बंदोबस्त है। उर्दू मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। नाज़रा, हिफ्ज़, तजवीज़, दर्स निज़ामी, बच्चियों के लिए पर्दे का इंतजाम। और अगर आप ये बच्चे और बच्चियां जो इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं जहां कुरान नहीं है, सिर्फ 2 महीनों के लिए मुझे भेज दो, तुम्हारी भी जान छूट जाएगी। 2 महीने तो संभालना पड़ेगा, कितनी मुश्किल से ये संभालते हैं। वो बच्चे समझ रहे हैं, बड़े नहीं समझ रहे। तो ये मस्जिद की ज़ियारत करें। तकरीर मैंने ख़त्म कर दी है और मैं चाहता हूँ बड़े आने वाले